وحاسب نفسک فی کل خطرۃ، اور ہر خطرہ میں اپنے نفس کا محاسبہ کرو خطرہ۔ اب خطرہ کیا ہے؟ یہ بڑی ایک دقیق اور لطیف بات کی امام محاسبی نے۔ خطرہ فرمایا ہر خطرہ جب آئے تو سیف گارڈ کرو اپنے آپ کا، اس سے اپنے دل کا، اپنے نفس کا گارڈ اور پروٹیکٹر بن کر اس کا معائنہ کرو، کیلکولیٹ کرو، واچ کرو، اور جہاں کوئی خطرہ آئے دیر اینڈ دین یو ہیو ٹو اسٹاپ اٹ۔ اب خطرہ کسے کہتے ہیں؟ بڑی سادہ بات سمجھا دیتا ہوں، یہ تصوف کی اصطلاح ہے، مگر سادہ سا ترجمہ کر دوں، خطرہ کہتے ہیں خیال کو۔ کسے کہتے ہیں؟ کوئی برا خیال آئے، اینی نیگیٹو تھاٹ، the first entrance of the negative thought in your mind, stop it there and then. یہ تصوف ہے۔ کوئی برا خیال آئے، فرمایا اپنے دل و دماغ کے دروازے پر پہرے دار بن کر، گارڈ بن کر، چوکی دار بن کر، سیکیورٹی گارڈ بن کر کھڑے ہو جاؤ، اپنے دل کے دروازے پر، نفس کے دروازے پر، اپنے دماغ اور اپنے مائنڈ کے دروازے پر گارڈ بنو۔ اور کیا؟ جب کوئی برا خیال آئے اسی وقت اس برے خیال کو جھٹک دو، چونکہ وہ برا خیال ساری تباہی کا سبب بننے والا ہے، اس لیے اسی کو خطرہ کہا گیا۔ وہ پہلا خیال جب آتا ہے تو بڑا آسان ہوتا ہے انسان کو روک دینا۔ جو ہی پہلا برا خیال آیا، یہ بڑی امپورٹنٹ نصیحت ہے، بڑی امپورٹنٹ نصیحت ہے، ہر ایک کے کام آئے گی۔ آپ جب کوئی گناہ کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں زندگی میں جب بھی، تو کبھی تو زندگی میں پہلا خیال آیا ہوگا، آتا ہے پہلا خیال، the first bad thought in your mind, the first wrong thought in your mind, the first entrance of wrong idea, any thought. تو فرمایا جب پہلا خیال آئے، آپ کا کام تھا کہ اس کو وہیں روک دیتے، کاٹ دیتے، دروازہ بند کر دیتے، نکال دیتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے، خواہ معوذتین آخری 2 سورتیں پڑھتے، خواہ قل واللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے، خواہ 2 نفل پڑھتے، خواہ اللہ سے معافی مانگتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرتے، اللہ سے پناہ مانگتے، اس کے وظائف ہیں، کوششیں ہیں، غسل کرتے، وضو کرتے، یہ سارے ٹریٹمنٹس ہیں، علاج ہے۔ جب برا خیال آتا ہے، ہم نے کبھی ان میں سے ایک کام بھی کیا ہے؟ بولیے۔ وہ آتا ہے گزر جاتا ہے، آتا ہے گزر جاتا ہے، 100 بار آتا ہے گزر جاتا ہے، کبھی پرواہ نہیں کرتے ہم۔ We never bother. When the first wrong thought comes to our mind, we never bother. It comes and goes away. It again comes and goes away. It again comes and goes away. It keeps on coming again and again. تو امام فرماتے ہیں کہ جب وہ پہلی بار آیا تھا تو اٹ واز خطرہ، خیال، تھاٹ۔ اگر آپ اس کو روک دیتے تو محاسبہ ہو جاتا، آپ بچ جاتے، لیکن چونکہ آپ نے اسے نہیں روکا، اینڈ اٹ وینٹ آن کمنگ اگین اینڈ اگین، بار بار آتا گیا، تو فرمایا جو خیال پھر بار بار آتا رہے، بار بار آتا رہے، دیٹ بیکمز اے کانسیپٹ، اٹ بیکمز شہوت، وہ تصور بن جاتا ہے، وہ آئیڈیا بن جاتا ہے، اٹ بیکمز این آئیڈیا۔ ان دا بگننگ اٹ واز جسٹ اے تھاٹ، ناؤ since you have not stopped it, now it has become an idea, it has been converted into an idea, a concept. اب وہ ایک امیج بن گیا ہے، آپ کے ذہن میں ایک تصور بن گیا ہے، ایک آئیڈیا بن گیا ہے۔ جب تصور بن جائے تو اس کو بدلنا مشکل ہو جاتا ہے۔
آپ کہتے ہیں نا بہت پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کریں، کوشش کریں جی، وہ برے برے خیالات آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں تو جان نہیں چھوڑتی۔ ریزن یہ ہے کہ وہ خیالات رہے نہیں، وہ ذہن کے اندر چھپا ہوا تصور بن گیا ہے۔ خیال تب تھا جب پہلی بار آیا تھا، دوسری بار آیا تھا، you would have stopped it there and then, but you didn't do it. You didn't stop it. You allowed that wrong thought, and that went on coming again and again in your mind. So its continuous repetition has made it upgraded it at the level of idea and concept. جب وہ تصور بن جائے تو گویا وہ اب اینک لگ گئی خاص رنگ کی۔ اب جب سبز رنگ کی اینک لگ گئی ہے، آف گرین کلر آف یور گلاسز، وٹ ایور یو سی یو ول فائنڈ اٹ گرین، وٹ ایور یو سی اینی تھنگ یو ول سی اٹ گرین۔ سرخ رنگ کی اینک لگ گئی ہے، ریڈ کلر آف یور گلاسز، یو مے سی اینی تھنگ، اٹ مے بی یلو، اٹ مے بی وائٹ، اٹ مے بی گرین، اٹ مے بی بلو، بٹ وین یو سی تھرو اے ریڈ گلاسز، ریڈ کلرڈ گلاسز، یو ول سی ایوری تھنگ ریڈ۔ سو گویا تصور گلاسز کی طرح ہو جاتا ہے، رنگ دار شیشہ بن جاتا ہے۔ اب اس تصور کے ذہن میں آ جانے کے بعد آپ جو شے بھی دیکھتے ہیں اسی تصور کے مطابق نظر آتی ہے۔ یہاں سے شیطان اور نفس کا حملہ شروع ہو گیا۔ اب آپ سمجھتے ہیں میں نے بار بار دیکھا ہے جی، بڑا غور کیا ہے، I have contemplated on it, I have concentrated lot many times, I have tried to analyze it, but the result is same, and I have concluded this, that this is like this. مگر اسے نہیں پتا کہ now conclusion is not his, analysis is not his. He has lost his understanding, he has lost his conclusion, he has lost his analytical capacity. اب تو he is wearing a special color glasses. اب وہ تجزیہ کرتا رہے نظر وہی آئے گا، کنکلوڈ کرتا رہے نظر وہی آئے گا، انالیسس کرتا رہے نظر وہی آئے گا۔ He may think over it again and again, but he will see the same color. کیوں؟ کہ اب وہ خیال نہیں رہا، اب وہ خیال تصور بن گیا ہے۔ اب انسان کو اپنے اندر فرق نظر نہیں آتے خیال اور تصور۔ اب تصور کوئی کتاب تو نہیں ہے نا کہ نظر آ جائے، تصور کوئی گلاس بھی نہیں ہے کہ نظر آ جائے، تصور تو فزیکل باڈی نہیں رکھتا، بس یہ تو ایک کانسیپٹ ہے جو خیال تھا وہ چھا گیا ہے، آتا تھا جاتا تھا تو خیال تھا، جب وہ دل و دماغ پر چھا گیا ہے تو تصور ہو گیا ہے۔ اس تصور کو شہوت کہتے ہیں، تصوف کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ اب شہوت صرف سیکسولیٹی کو نہیں کہتے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، بیٹوں کا تصور بھی شہوت ہے، محبت، والقناطیر المقنطرہ، مال و دولت، اس کے بارے میں تصور بھی شہوت ہے۔ یہ کوئی شہوت نساء ہے، شہوت بنین ہے، شہوت قنطیر ہے، شہوت مال ہے، شہوت دنیا ہے، شہوت جاہ ہے، شہوت منصب ہے، شہوت عزت، یہ سب شہوتیں ہیں، خواہشیں۔ تو تصور خواہشوں کو جنم دیتا ہے۔ then various kinds of desires start emerging out of that idea. اب آپ مشکل میں پڑ گئے، اگر خیال ہی کی سٹیج پر if you had finished it you would have saved yourself from a big difficulty. اگر خیال کی سٹیج پر آپ نے ختم کر دیا ہوتا تو بڑی مشکل سے آپ بچ جاتے، but now you are in a problem because now it has achieved the status of concept. اب اگر محنت کریں اس تصور کو ختم کرنے کی، بدلنے کی، جب تصور، اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں بدلتی ہیں نیک صحبت سے، نیک صحبت سے، اور اگر تصور بھی اس نیک صحبت کے بارے میں خراب ہو گیا تو کون بچائے گا؟ اب میری بات سمجھیں نا، نیک صحبت میں بیٹھنے سے علاج ہونا تھا، اور اگر تصور جو ہے اسی طبیب کے بارے میں غلط ہو گیا تو اب صحبت کا فیض بھی گیا، نفس سارے حربے کرتا ہے۔
نفس اور شیطان سارے شیطان دیکھتا ہے کہ اس کا بھلا کہاں سے ہوگا، وہیں سے خرابی اس کے اندر ڈال دیتا ہے۔ شیطان دیکھتا ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ کہاں سے مل گیا، ویئر ہی از گوئنگ ٹو گیٹ ہز ٹریٹمنٹ، وہ اسی کے بارے میں اس کا مائنڈ ہی میکس رانگ، خراب کر دیتا ہے۔ شیطان دیکھتا ہے کہ اس کو شفا کہاں سے ملے گی، وہ اسی کے بارے میں تصور غلط کر دیتا ہے۔ شیطان دیکھتا ہے کہ اس کو بھلائی کہاں سے ملے گی، وہ اسی جگہ کے بارے میں تصور غلط کر دیتا ہے۔ اس کو قرآن نے کہا کہ شیطان کا کہنا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، لہذا بچو غلط تصور قائم ہونے سے، بچو غلط تصور قائم ہونے سے کہ یہ بڑی مشکل ہے پھر اصلاح، اور جب آپ کا تصور غلط ہو جائے تو پھر آپ تباہی میں جا رہے ہیں، ڈیزاسٹر میں، یو آر گوئنگ ٹورڈ ڈیزاسٹر بیکاز آف یور رانگ آئیڈیا اینڈ کانسیپٹ which has overwhelmed your mind and which has controlled your mind now. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تمہارا ذکر جو کرنا ہے اور تمہارے ذکر کو اونچا کرنا، تمہاری حمد کرنا، تمہاری ثنا کرنا، تمہاری تعریف کرنا، تمہارے گن گانا، تمہارے گن گانا، تمہاری عظمتوں کے چرچے کرنا، تمہاری شان کو بیان کرتے رہنا، تمہاری حمد و ثنا کرتے رہنا، محبوب آپ کے ذکر کو بلند کرتے رہنا، یہ میرا ذکر ہے، یہ میرا ذکر ہے۔ اب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا یہ مفہوم کہ یہ میرا ذکر ہے، اس کے اندر اگر ڈوب جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ مصرع اللہ کے ذکر پر صادر آتا ہے کہ محمد محمد کریں دے گزر گئی۔ اگلا مصرع اگر نہ پڑھیں، صرف پہلے مصرے تک رہیں تو لگتا ہے یہ ذکر الہی کی بات ہے، اللہ کے ذکر کی، محمد محمد کریں دے گزر گئی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ تو اللہ تعالی ہر لمحہ ہر لحظہ حضور کا ذکر بلند کرتا رہتا ہے، یہ ہے ذکر خدا۔ اور دوسرا مقام فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اب لفظ تو آ گیا نا یصلون، حضور پر صلاۃ پڑھتے ہیں۔ اب صلاۃ ہے کیا؟ اس کے بہت سے معنی ہیں، اس کے بہت سے معنی ہیں۔ میں بخاری شریف سے، جو صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں امام بخاری نے حضرت ابو العالیہ التابعی، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت ابو العالیہ التابعی، ان کی روایت سے امام بخاری نے صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں اس آیت کی شرح کرتے ہوئے جو معنی یصلون علی النبی کا روایت کیا ہے حدیث پاک سے، وہ ایک بیان کر دیتا ہوں۔ تو امام بخاری روایت کرتے ہیں قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، معنی بیان کر دیا، اور یہ امام بخاری نے روایت کیا حضرت ابو العالیہ تابعی سے، اور معنی بیان کر کے گویا اپنا عقیدہ بتا دیا کہ صلاۃ کا معنی عند امام البخاری کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حضور کی صلاۃ پڑھنا، درود پڑھنا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سارے ملائکہ کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ اندیت عند الملائکہ، ملائکہ کے سامنے، ملائکہ کے ہجوم میں، اجتماع میں، جیسے یہ ہمارا اجتماع ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی ایک اجتماع کرتا ہے۔
جیسے یہ جلسہ نہیں ہمارا اور اجتماع ہوتا ہے، تو امام بخاری فرماتے ہیں حضرت ابو العالیہ التابعی کی روایت سے کہ اللہ تعالیٰ کا حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا، اس کا معنی ہے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کا اجتماع منعقد کرتا ہے اور ملائکہ سامعین ہوتے ہیں اور خود خطاب فرماتا ہے۔ کیا؟ ملائکہ حاضرین اور معزز حاضرین ہوتے ہیں۔ ملائکہ کیا ہوتے ہیں؟ معزز حاضرین، معزز سامعین۔ ملائکہ وہ حاضر ہوتے ہیں خطاب سننے کے لیے، اور خطاب کون کرتا ہے؟ خطاب اللہ تعالی، خطاب اللہ کرتا ہے، اور خطاب کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ حضور کی حمد و ثنا۔ ثنا آقا علیہ السلام کی حمد و ثنا، حضور علیہ السلام کی تعریف، حضور کی شان بیان کرنا۔ اب حضور کی شان بیان کرتا ہے اپنی شان کے لائق، جیسی وہ بیان کر سکتا ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ حضور کی شان کیا ہے اور کیسے بیان کرنی ہے؟ حضور کی شان وہی جانے جس نے وہ شان دی ہے، جس نے حضور کو اس شان سے نوازا ہے، اسے ہی معلوم ہے نا کہ میں نے کیا شان دی ہے اور کیا کہنا ہے۔ ہم تو ایسے بس جو کچھ ہماری سمجھ میں آیا ہم تو وہی کہتے ہیں نا۔ وہ شان دینے والا، اسے معلوم ہے شان کیا ہے اور کہنا کیا ہے۔ تو جب وہ حضور کی شان بیان کرتا ہے، اس کو دوسرے مقام پر رفعت ذکر کہتا ہے کہ محبوب ہم آپ کا ذکر بلند کرتے رہتے ہیں۔ تو جب اللہ شان بیان کرے گا تو شان ہر لفظ سے بلند ہی ہوگی نا۔ اللہ ہر لفظ جو بولے گا حضور کی شان بیان کرنے میں، حضور کی ثنا میں، تو حضور کی شان لمحہ بلمحہ بلند ہوگی۔ تو چونکہ بلند ہوگی اس لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ملائکہ کے سامنے اللہ تعالی حضور علیہ السلام کی حمد و ثنا کرتا ہے، شان بیان کرتا ہے۔ تو امام بخاری حضرت ابو العالیہ التابعی کی روایت سے بیان کرتے ہیں کہ ملائکہ کے اجتماع میں اللہ تعالیٰ کا حضور کی شان بیان کرنا، یہ معنی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ ہے درود پڑھنے کا معنی۔ اللہ یہ درود پڑھتا ہے حضور، اور وہاں بس ایک ہی جلسہ ہوتا ہے، جلسہ شان مصطفیٰ، اجتماع شان مصطفیٰ، اجتماع ثناء مصطفیٰ، اجتماع ذکر مصطفیٰ، اجتماع رفعت مصطفیٰ، اجتماع عظمت مصطفیٰ، اجتماع منزلت مصطفیٰ، بس۔ اور وہاں ایک ہی خطیب ہے، کسی اور خطیب کی مجال نہیں کہ دم مارے، اور وہ خطیب خود خدا ہے، اور سامعین کل ملائکہ ہے۔ خطیب بھی ایک، ہمیشہ موضوع بھی ایک، ثناء مصطفیٰ، حمد مصطفیٰ، چونکہ اسے معلوم تھا کہ میں نے قیامت تک فرشتوں کے اجتماع ہمہ وقت کر کے مصطفیٰ کی شان ہی بیان کرتے رہنا ہے، اور مصطفیٰ کی حمد، تعریف، حمد بیان کرتے رہنا ہے۔ معلوم تھا کہ منصوبہ کیا ہے، کیا کرنے والا ہوں، لہذا پہلے ہی اس نے نام رکھ دیا محمد، وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے اور بے حد و حساب حمد کی جائے۔ الذی یحمد حمدن بعد حمدن و مرتن بعد مرتن و کرتن بعد کرتن، وہ ذات جس کی بار بار حمد ہی کی جاتی رہے، شان ہی بیان ہوتی رہے، اور کرے کون؟ اللہ، سنے کون؟ ملائکہ، اور جلسہ گاہ ملائے اعلیٰ۔
عرش معلا. یہ جو میں نے بیان کیا یہ امام بخاری نے روایت کیا ہے. لوگ بخاری بخاری کا شور تو بہت مچاتے ہیں کیا، مگر کسی کو نہ امام کی الف آتی ہے نہ بخاری کی بے آتی ہے. میں کہہ رہا ہوں نہ کسی کو امام کی الف معلوم ہے کیا، نہ کسی کو امام کی الف معلوم ہے اور نہ کسی کو بخاری کی بے معلوم. وہی تو کہہ رہا ہوں کہ نہ الف جانے نہ بے جانے. یہ امام بخاری نے روایت کیا اور یہ تفسیر تابعین کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے وہ آگے روایت کرتے، صحابہ کی ہے، اور صحابہ حضور سے سن کر بیان کرتے ہیں کہ اللہ حضور پر درود پڑھتا ہے. وہ درود کیا پڑھتا ہے؟ ایک سوال ذہنوں میں رہتا ہے نا. اس کے اور بھی بہت سے معنی ہیں کہ یوں پڑھتا ہے یوں پڑھتا ہے، مگر میں نے آپ کو کہا کہ آج آپ کو معنی بتاتا ہوں جو امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے طریق سے حضرت ابو العالیہ کی روایت بیان کی کہ حضور پر درود پڑھنے کا معنی یہ ہے. اگر کہتے نا صرف ثناؤہ علیہ تو بات مختصر تھی. اللہ حضور کی حمد کرتا ہے، ثنا کرتا ہے، یہ معنی ہے درود پڑھنے کا. یوں نہیں فرمایا، کہا ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، ملائکہ کے سامنے. ملائکہ کے سامنے شان بیان کرنے کا مطلب جلسہ نہیں تو اور کیا ہے. ملائکہ سامنے بیٹھے ہیں تو جب اللہ کا جلسہ ہوگا تو 2 4 5 10 ہزار ملائکہ ہوں گے. کیا خیال ہے؟ کو ہماری طرح کا جلسہ ہوگا؟ 1000 2000 5000 10,000 ملائکہ ہوں گے اللہ کے جلسے میں، یا لاکھوں ملائکہ ہوں گے یا کروڑوں ملائکہ ہوں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کیا کروڑوں بھی نہیں اربوں ملائکہ ہوں گے؟ نہیں نہیں نہیں. اللہ کا اجتماع ہے اور بیان شان مصطفیٰ ہے. اللہ کا خطاب ہو تو کیا کوئی فرشتہ گوارا کرے گا یا اللہ کی عزت گوارا کرے گی کہ میں خطاب کر رہا ہوں اور فرشتے ارد گرد گھومتے رہیں؟ میری بات سمجھ آئی ہے؟ کوئی حاضر جلسہ نہ ہو ممکن ہے؟ خدا کا خطاب ہو اور فرشتے حاضر جلسہ نہ ہو تو یہ لاکھوں کروڑوں کی اربوں کی بھی بات نہیں. آپ کہیں گے اتنے فرشتے ہیں، آپ سوچیں گے اتنے فرشتے ہیں، اتنا تو سنا ہی نہیں تھا کہ آپ نے کہہ دی اربوں کی بھی بات نہیں. تو ہاں میں بتا دیتا ہوں، امام حاکم نے مستدرک میں حدیث روایت کی ہے. امام حاکم نے المستدرک میں حدیث روایت کی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. انہوں نے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو کل خلق عرش سے فرش تک اور سدرۃ المنتہا سے تحت الثری تک کل خلق جو مخلوق پیدا کی اس کے 10 حصے کیے. کیا 10 حصے کیے؟ کل خلق کے 10 حصے، اور 10 حصوں میں سے 9 حصے صرف فرشتے بنائے. کل مخلوق کے 10 حصے ہوں اگر عرش سے فرش تک تو 10 حصوں میں 9 حصے تعداد صرف ملائکہ کی ہے، فرشتوں کی ہے، اور باقی بچا ایک حصہ. اس ایک حصے میں کل مخلوق ہے. اس میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں. کل مخلوق باقی جتنی ہے جن و انس سمیت وہ سب ایک حصے کا آگے ٹکڑا ہے، جتنے جتنے اس میں سما جائیں. اور انسان تو اس ساری کائنات میں صرف زمین پر رہتا ہے، اور زمین اتنی بھی نہیں ہے ساری کائنات.
یہ تو نظام شمسی کا ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، زمین ایک سیارہ ہے، اور یہ کل نظام شمسی جیسے کروڑوں اربوں نظام اس کائنات میں. تو اس لیے میں نے کہا کہ اربوں میں نہیں، کل آبادی، انسانوں کی کل آبادی 7 ارب ہے. تو 7 ارب ہیں انسان، پھر جنات، پھر حیوان، پھر سمندر کی مچھلیاں اور دیگر مخلوقات دریاؤں کی، پھر جمادات، پھر نباتات، پھر پرندے، پھر چرند، پھر پرند، پھر حیوان، پھر بہائم، پھر کیڑے مکوڑے، پھر جنات، نباتات، پھر جمادات، الغرض ساری مخلوقات کو پھر گنتے چلے جائیں. یہ ساری مخلوق انسان سمیت مل کر ایک حصہ بنے گا، اور 9 حصے ملائکہ ہیں. تو میں نے صحیح کہا کہ نہیں؟ کہ کیا خیال ہے، اربوں میں ہوں گے؟ وہاں تو کھرب ہا کی گنتی بھی پیچھے رہ جائے گی، کم ہے. لہذا اس کا عدد اور اس کا شمار ممکن نہیں. میں نے صرف ایک حدیث پاک کی روشنی سے آپ کو ایک نکتہ بتا دیا. اور ایک حدیث پاک ہے، اس حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ملائکہ جو انسانوں کے ساتھ موکل ہے، جو انسانوں کے ساتھ مقرر ہے، ان کی تعداد کیا ہوتی ہے؟ آقا نے فرمایا، ہر ایک انسان کے ساتھ 10 فرشتے صبح اور 10 فرشتے شام کو مقرر ہوتے ہیں. اب انسانوں اور فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگانا ہو تو 20 فرشتے تو آپ میں سے ہر ایک انسان کے ساتھ مقرر ہیں. تو تعداد ابھی 20 گنا تو یہی ہو گئی نا. تو 6 ارب انسان ہیں کل، یا 7 ارب، اس کو ضرب دے دیں 20 سے، ہر انسان کے ساتھ 20 ملائکہ مقرر ہیں. ان کی الگ الگ ڈیوٹیز ہیں، 10 صبح اور 10 شام. ڈیوٹیز الگ ہیں، یہ نہیں کہ خدمت پہ لگے ہوئے ہیں، سارے الگ الگ ڈیوٹیز ہیں. حساب و کتاب بھی لکھ رہے ہیں، اعمال بھی لکھ رہے ہیں، دیگر معاملات بھی ہیں. تو عرض کرنا مقصود یہ تھا کہ اتنی تعداد ہے ملائکہ کی. اب بات وہاں آ گئی کہ ملائکہ بے حد و حساب، خربوں سے بھی بڑھ کر. تو اللہ پاک اجلاس، جلسہ منعقد کرتا ہے. ملائکہ عند الملائکہ، ملائکہ سامنے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے ہوتے ہیں. وہ خطیب ہوتا ہے، وَثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ، اور اس اجتماع میں اپنے خطاب میں حضور کی حمد و ثنا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس درود پاک کے طفیل ہماری دنیا اور آخرت ساری زندگیاں بہتر فرما دے. وما علینا الا البلاغ. ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ بعض ذہنوں کو ایک مغالطہ ہے، اور وہ یہ کہ اسلام میں یہ جو سیلیبریشن ہوتی ہے، سیلیبریشن، بعض مواقع کو منانا، سیلیبریٹ کرنا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سیلیبریشن یہ اسلام کی روایت نہیں ہے، یہ علاقائی، جغرافیائی یا پاکستان اور ہندوستان کی ثقافتی روایت ہے. سیلیبریشن کا تعلق اسلام سے نہیں. پہلے اس نقطے سے شروع کرتے ہیں. یہ بات نشین کر لیں کہ سیلیبریٹ کرنا، کسی شے کو منانا، اس کی یاد کو منانا اور ہمیشہ تکرار سے منانا، یہ عین اسلام ہے. عین اسلام. نماز، پنجگانہ نماز، پنجگانہ نماز، 5 فرائض، آج آپ کو بتا دوں یہ بھی سیلیبریشن ہے، یہ بھی کسی کی یاد منائی جاتی ہے. یہ جو فرائض 5 ہے، نماز، پنجگانہ، سن لیں، یہ بھی پیغمبروں کی یاد منائی جاتی ہے. کتب احادیث میں اور کتب سیر میں آیا ہے. امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں روایت کی، اور امام
तहावी ने शरह मानी उल आसार में रिवायत किया और दीगर बहुत सारी कुतुब में, हदीस की किताबों में और सीरत की किताबों में है कि नमाज फज्र ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की याद मनाई जाती है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जब कबूल हुई तो फज्र का वक्त था और आपने कबूल तौबा पर 2 रकत नमाज शुक्राना अदा की। उस 2 रकत शुक्राने की याद मनाना नमाज फज्र के 2 फर्ज बन गए। तो नमाज फज्र सेलिब्रेशन है हजरत आदम की कबूल तौबा की। नमाज ज़ुहर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सेलिब्रेशन है। कुतुब हदीस में आता है कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम उनकी दुआ के नतीजे में उन्हें जब अता हुए, विलादत हुई, तो ज़ुहर का वक्त था। आपने उनकी विलादत पर शुक्राने की 4 रकतें नफल पढ़ी। वो 4 रकतें हजरत इब्राहीम का शुक्राना उम्मत मुहम्मदी के लिए नमाज ज़ुहर बन गई। नमाज से बड़ी अल्लाह की इबादत कोई नहीं। बैनल अब्द व बैनल कुफ्र तर्कुस सलात, मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क नमाज है। अफदलुल इबादत नमाज, अलामत ईमान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ऐन इबादत नमाज, उस नमाज को भी उसने अपने महबूब पैगंबरों की यादगारें बना रखा है। हर नमाज को किसी पैगंबर के साथ मंसूब कर रखा है। तो ज़ोहर हजरत इसहाक के मीलाद की यादगार है, हजरत इसहाक की विलादत की शुक्राने की यादगार। फिर नमाज असर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल की वफात के बाद दोबारा जिंदा किए गए, जिसको कुरान ने कहा कम लबिस्त काल लबिस्त यौमन औ बाद यौम। 100 साल के बाद उठे। जब उन्होंने देखा कि मैं 100 साल के बाद जिंदा हुआ हूं, तो अल्लाह के हुजूर शुक्राने के 4 नफल पढ़े। तो शुक्राने के 4 नफल हजरत उज़ैर के उम्मत मोहम्मदी की नमाज असर बन गई। समझ आई है बात? फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और बाद रिवायतों में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम तवील जमाने की अलालत और बीमारी के बाद कमजोर हो गए थे। उन्होंने 4 रकत शुक्राने के नफल पढ़े सेहतयाबी के। मगरिब का वक्त था। जब 4 रकत नफल शुरू किए, 3 रकतें पढ़ी थी, चौथी पर उठने की कोशिश की, उठ न सके, कमजोर हो गए थे, अलालत थी, बैठ गए 3 रकतों पर। खुदा ने कहा कि 3 रकतें उम्मत मोहम्मदी की नमाज मगरिब बना दो। फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे। 40 दिन के बाद मछली के पेट से निकले, 4 रकत शुक्राने के पढ़े, उम्मत मुस्तफा के लिए नमाज इशा बना दी। अब जो पहला नुक्ता मैंने समझाया हदीस की रोशनी में कि नमाज से बढ़कर अल्लाह की इबादत नहीं, नमाज से बढ़कर ऊंची अल्लाह की कोई इबादत नहीं। तो जो सबसे अरफा इबादत है नमाज, जो मेराजुल मोमिनीन है, जो मेराजुल मोमिनीन है, उसने उस नमाज को भी मुजर्रद यानी अपने नबी की निस्बत के बगैर नमाज भी कबूल नहीं की। 5 नमाजों को किसी न किसी नबी के साथ जोड़ रखा है, पैवस्ता कर रखा है। नमाज नबी के साथ जुड़ी तो मुस्तफा की उम्मत का फर्ज बन गई।
یہ اس کی عبادت ہے۔ تو یہ نماز پنجگانہ کیا ہے؟ نبیوں کی شکرانوں کی سیلیبریشن، انبیاء کے شکرانوں کی سیلیبریشن ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہر روز 5 مرتبہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، کن کو؟ نبیوں کو، اور وہ سیلیبریشن ہماری نماز پنجگانہ میں دل سے جاتا ہے اور آگے پھیلتا ہے۔ اس کو فرمایا تمہاری شاہ رگ سے قریب ہوں، اور محبوب کا ذکر کیا، محبوبوں کا ایسا ہی ذکر کیا جاتا ہے۔ محبوب کا ذکر کیا تو نہیں فرمایا شاہ رگ سے قریب ہے، چونکہ شاہ رگ کا پھر بھی تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے۔ محبوب کا ذکر کیا تو فرمایا میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی قریب۔ کچھ سمجھ آئی ہے بات کی؟ میں اس کی مزید شرح نہیں کرنا چاہتا، بس آپ پہ چھوڑتا ہوں، عقل میں آئی ہے۔ اپنا قریب ہونا بیان کیا کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ شاہ رگ یعنی ایک بڑی آرٹری، بڑی شریان ہے۔ جب آپ کاٹتے ہیں، ذبح کرتے ہیں تو شاہ رگ کو کاٹتے ہیں نا، تو بکرا تڑپ تڑپ کے ختم ہوتا ہے۔ تو شاہ رگ کٹ بھی جائے تو مرنے میں وقت لگتا ہے۔ اس لیے میں نے پہلے کر دیا تھا، فتوا کوئی نہ لگائے، سودا پسند آئے لے جائیں، نہیں تو چھوڑ جائیں۔ ہمارے پاس بڑے گاہک ہیں، کسی اور کو بیچ دیں گے۔ شاہ رگ کٹ جائے تو مرنے میں کچھ دیر لگتی ہے۔ آپ ہر روز بکرے اور لیلے کو دیکھتے ہیں، کاٹتا ہے جب شاہ رگ کو تو خون کا فوارہ پھوٹتا ہے، تو وہ آپ دیکھتے ہیں نا، بکرا تڑپتا تڑپتا پھر ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کاٹتے رہتے ہیں لوگ، دہشت گرد کاٹتے ہیں بندے کی، تو بندہ تڑپ تڑپ کے ٹھنڈا ختم ہوتا ہے۔ یہ شاہ رگ ہے۔ اور ادھر ہے جان۔ کبھی ایسا بھی سنا کہ جان نکلے تو بندہ اس کے بعد 1 سیکنڈ بھی زندہ رہے یا تڑپے؟ جان نکل جائے تو بندہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو بندہ مرنے میں کچھ وقت لیتا ہے۔ شاہ رگ کٹے تو مرنے میں کچھ وقت لیتا ہے، اور اگر جان نکل جائے تو لگتا ہے کچھ وقت مرنے میں۔ بھائی جان نکلنے کا نام ہی مرنا ہے۔ جان نکلنے کا نام ہی مرنا ہے۔ جان نکل گئی تو مر گیا، شاہ رگ کٹ گئی تو مرنے میں کچھ وقت لگا۔ تو ذکر فرمایا ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہیں، اپنے بھی فرمایا اقرب، زیادہ قریب ہیں۔ اب وہ کتنا قریب ہے آگے ذکر نہیں کیا، وہ چھوڑ دیا۔ اور محبوب کا ذکر کیا، فرمایا میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح جان نکل جائے تو تم زندہ نہیں رہتے، زندہ رہنے کا امکان ہی نہیں رہتا، اس طرح میرے محبوب سے دور ہو گئے یا ان کی رحمت سے محروم ہو گئے تو ساری کائنات ہی زندہ نہیں رہے گی۔ یہ جو کائنات ساری میں زندگی ہے وہ بھی میرے محبوب کے سبب سے، اور مومن کی جو ایمان کی زندگی ہے وہ میرے محبوب کی وجہ سے ہے۔ جان نکلے تو وقت نہیں لگتا، تو میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا جان ہی حضور کے ارد گرد گھومتی ہے، اور ایمان ہی آقا کے ارد گرد گھومتا ہے، ایمان بھی آقا کے ارد گرد گھومتا ہے۔ تو حضور کی رحمت اور قربت اور عنایت کے بغیر نہ جان ہے مومن کی، نہ ایمان ہے۔ اور یہ قربت رحمت کس کی؟ فرمایا النبی، یہ نبی کی ذات کی شان ہے۔ لوگ تو ایسے ایک کلچر تھا ہے، ایسے مناظروں میں لگے رہتے ہیں، کہاں ہیں کہاں نہیں ہے، کیا بھائی وہاں یہاں کہاں یہاں جہاں کا تذکرہ ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے، نہ کہاں نہ وہاں نہ یہاں، نہ چنی نہ چنا، اس کا تذکرہ نہیں۔ فرمایا تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں، عزیز بھی ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایک اور مقام پر حدیث پاک، یہ قرآن مجید میں، پھر حدیث میں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اولا بکل مؤمن من نفسہ، میں ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور لفظ بول پڑھ رہا ہوں صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من مؤمن الا وانا اولا بہ فی الدنیا والآخرہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی مومن نہ ہے نہ ہو سکتا ہے مگر میں یہ کہ میں اس کے زیادہ قریب، یہ آگے وہاں تھا اولا بکل مؤمن من نفسہ اور النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اب لفظ انفس کا نہیں بلکہ فرمایا انا اولا بہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میں اس مومن کے قریب تر ہوں اور آخرت میں بھی سب سے قریب تر ہوں۔ جس کے قریب میں نہیں ہوں وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں عقیدے کی ایک فرع، ایک برانچ واضح ہو گئی
بعض لوگ پوچھنا چاہتے ہیں حضور کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، کتنا قریب ہیں کتنا نہیں ہیں. بھائی جو مومن ہے وہ جہاں بھی ہے حضور اس کے ساتھ ہے. فرمایا انا اولا بکل مومن وما من مومن الا وانا اولا بہ. اور جو مومن نہیں وہ بھی شخص جتنا بھی سمجھ لے کہ حضور نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، وہاں نہیں ہے، میرے قریب نہیں، وہ اس کا حق ہے جو چاہے کہتا پھرے، اس کے لیے کھلی چھٹی. جو مومن ہے وہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور یہاں ہے وہاں نہیں، یا وہاں ہے. اور یہ آقا علیہ السلام نے وہاں یہاں کے فرق کو کاٹ دیا، ختم کر کے فرما دیا الا وانا اولا بہ فی الدنیا والآخرہ. یہاں بھی میں پاس ساتھ ہوں اور آخرت میں بھی ساتھ ہوں. یہ ہے رحمت للعالمین، یہ ہے حضور کی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد یہی معنی جو حضور نفس رحمت ہے، یہ متفق علیہ حدیث آ گئی بخاری مسلم کی. اب پھر اس کی تائید قرآن مجید سے. قرآن مجید نے ایک بڑی نفیس بات فرمائی. ہر بات نفیس ہے قرآن مجید کی، مگر یہ نقطہ سمجھنے والا ہے. ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، یہ سورہ الانفال میں آیت نمبر 32 اور 33، اس کو توجہ سے ذہن نشین کر لیں. اللہ پاک نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ پاک نے فرمایا لوگوں دو صورتیں ایسی ہیں، ان دو میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے تو میرا عذاب وہاں نہیں ہوتا، عذاب اٹھ جاتا ہے. اور یہ یاد رکھ لیں اگر رحمت ہو تو وہاں عذاب نہیں ہوگا، عذاب ہو تو وہاں رحمت نہیں ہوگی. دو میں سے ایک شے ہو سکتی. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں عذاب ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہاں رحمت اٹھ گئی تو عذاب ہوگا، اور اگر رحمت آ گئی تو عذاب اٹھ جائے گا. عذاب اور رحمت اکٹھے نہیں ہوئی. جب یہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی، اب آیت کریمہ کی طرف توجہ کریں. فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے میرے حبیب، اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہی نہیں ہے اور اللہ کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے، اسے زیب ہی نہیں دیتا، اس کا یہ منشا ہی نہیں ہے. اللہ کی شان نہیں کہ جن لوگوں میں آپ بھی ہوں اور وہاں اللہ کا عذاب بھی آئے. جن میں آپ ہوں وہاں اللہ کا عذاب آئے، اور عذاب کا جو عکس ہے اس کا الٹ وہ ہے رحمت. رحمت ہوگی تو عذاب اٹھ جائے گا، اگر عذاب آئے گا تو رحمت اٹھا لی جائے گی. تو عذاب کے بالمقابل حضور کی ذات کا ذکر کر کے اللہ پاک نے اعلان کر دیا میرے محبوب میری رحمت آپ کا وجود ہے. یا میری رحمت ہوگی یا میرا عذاب ہوگا. اگر عذاب ہوگا میرا تو رحمت اٹھا لوں گا، اور اگر رحمت ہوگی تو عذاب اٹھا لوں گا. تو فرمایا اگر آپ موجود ہوں ان میں تو اللہ عذاب نہیں کرتا. اور دوسری اسی آیت میں اگلا جملہ فرمایا اسی طرح اگر لوگ مجھ سے معافی مانگ رہے ہوں، استغفار کر رہے ہوں تو تب بھی عذاب نہیں کرتا. استغفار کر رہے ہوں، توبہ کریں، استغفار کریں، مجھ سے معافی کے طلبگار ہوں تو تب بھی عذاب نہیں کرتا. اب یہ آیت کریمہ پہلے تو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں ہے. یہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل نے، کفار و مشرکین مکہ نے، اور بطور خاص ابو جہل نے یہ کہا کہ اللہ اگر یہ تیرا رسول سچ ہے، جو بات کہتے ہیں یہ سچ ہے، تو ہم پر پتھروں کی بارش کر، ہم پر پتھروں کی بارش کر، ہم پر عذاب کر، آسمان سے عذاب نازل کر، یا کوئی دردناک عذاب لے آ اگر ہم جھوٹے ہیں اور تیرا نبی جو کہتا ہے سچ ہے. اور آقا علیہ السلام موجود ہیں اور وہ اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سچا ہے تو ہم پہ عذاب لا. اس کے اس کہنے کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ الانفال اور یہی باب ہے، اور صحیح مسلم کتاب صفات المنافقین پھر آگے یہ قول باب قول تعالی متفق علیہ حدیث. تو آگے جب اس نے کہا کہ اگر یہ سچا ہے اور ہم جھوٹے ہیں تو ہم پہ عذاب اتار. ابو جہل کے اس قول پر اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ یہ آیت اتار. تو اس نے کہا خبیث میرا محبوب نہ ہوتا تو تمہیں خبر لگ جاتی. میرا قاعدہ یہ، میری یہ شان نہیں ہے، میری رحمت اور میری محبت کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا محبوب جس جگہ جن میں رہ رہا ہو محبوب بھی رہے، وہ میری رحمت ہے، اور وہاں عذاب بھی اتاروں.
اس لیے وہ جو پہلی امتوں پر عذاب اترتے تھے نا، نبیوں کے ہوتے ہوئے، انبیاء کے ہوتے ہوئے، پتھروں کی بارش ہوئی، چہرے مس ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ عذاب مؤخر کر دیا محبوب کی خاطر. تو اس جہت سے دشمنوں اور کفار و مشرکین کے لیے بھی رحمت ہو گئی. آقا علیہ السلام رحمت للعالمین جو ہیں، تو اس میں کفار و مشرکین بھی آتے ہیں، ان کے لیے بھی رحمت ہو گئے کہ وہ جو فوری عذاب اترتے تھے آقا علیہ السلام کی وجہ سے ان منکرین سے وہ بھی اٹھ گئے، مؤخر کر دیے. یہاں دو باتیں توجہ طلب ہے. اللہ پاک نے دو چیزیں بتائیں جن کی وجہ سے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے. دو باتیں بتائیں، ایک استغفار بتایا اور ایک آقا علیہ السلام کا وجود مبارک. استغفار ہے اللہ سے مانگنا. اب یہ بڑی توجہ کرنے والی بات. استغفار ہے اللہ سے معافی مانگنا، اور انت فیہم کیا ہے؟ آقا سے جڑ جانا، یہ آقا کا موجود ہونا، وہ ہے حضور کا وجود اقدس. استغفار ہے اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے مانگنا. اس اللہ سے معافی مانگیں تو تب بھی عذاب اٹھا لیتا ہے. آقا علیہ السلام موجود ہوں تو تب بھی عذاب، یہ رحمت ہے آقا کی. اب چاہیے تو یہ تھا نا، اگر ہماری عقل، ہمارا فکر، ہماری سوچیں، ہمارے عقیدے جو مادیت زدہ عقیدے ہیں، اگر یہ یہاں آیت کو بناتے تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہم یستغفرون کے حصے کو پہلے لایا جاتا کہ جو مجھ سے معافی مانگیں، استغفار کریں. یہ عبادت ہے نا، استغفار کرنا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے. جو مجھ سے مانگیں ان پر عذاب اٹھا لیتا ہوں، اور جن میں آپ موجود ہو ان سے بھی اٹھا لیتا ہوں. ترتیب یہ نہیں رکھی، حضور کے وجود کے باعث جو عذاب اٹھتا ہے اس کا ذکر پہلے کیا، اور اپنی بارگاہ میں استغفار کرنے والوں سے عذاب کے اٹھنے کا ذکر بعد میں کیا. یوں نہیں فرمایا کہ جو مجھ سے استغفار کرتے، معافی مانگتے ہیں، ان سے عذاب اٹھا لیتا ہوں، اور جن میں آپ موجود ہوں ان سے بھی اٹھا لیتا ہوں. جب دوسرے بات پہ لائیں بھی تو وہ ثانی ہو جاتا ہے، اولاً و ثانیہ، پہلے یوں اور پھر یوں. لیکن نہیں، یوں فرمایا محبوب آپ جہاں موجود ہوں عذاب اٹھا لیتا ہوں، اور جو مجھ سے معافی مانگے ان سے بھی اٹھا لیتا ہوں. استغفار کو بعد میں رکھا، وجود مصطفیٰ کو پہلے رکھا. آقا علیہ السلام کے وجود کی برکت ہر عبادت سے بلند ہے، ہر عبادت سے بلند ہے، ہر عمل سے بلند ہے، استغفار سے بلند ہے، ذکر سے بلند ہے، سجود و رکوع سے بلند ہے. ہر عمل عبادت جس سے اللہ کی رحمت ملتی اور عذاب اٹھتا ہے، اس سے کہیں مقدم حضور کا وجود ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ حضور کا وجود مقدم ہے، نماز سے بھی مقدم ہے. اس لیے تو ابی بن کعب سے اور دیگر صحابی ان کو زید بن معلہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو کسی کام کے لیے ضرورت پڑی، آپ نے بلایا، پوچھا آواز فوری کیوں نہیں دیا؟ اس کے یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تو میں فارغ ہوتے ہی حاضر ہو گیا ہوں. فرمایا تم نے اللہ کا حکم نہیں سنا کہ اللہ اور اس کا رسول جب بلائے جواب دیا کرو. مطلب یہ ہے کہ حضور کے بلانے پر لبیک کہنا نماز سے بھی مقدم ہے. اس لیے نماز کے برتن میں حضور پر، حضور کی آل پر سلام، درود و سلام رکھا ہے. جیسے برتن میں دودھ رکھتے ہیں نا آپ، تو برتن کی اہمیت ہے، مگر دودھ سنبھالنے کے لیے برتن ہوتا ہے. تو نماز کے برتن میں حضور کے درود و سلام کا دودھ رکھا ہے. تو استغفار سے بھی مقدم. اس لیے استغفار سے جو اللہ کی بخشش و رحمت ملتی ہے، آقا علیہ السلام کے وجود سے بخشش و رحمت اس بخشش و رحمت سے کبھی تر ہے، کبھی تر ہے. اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بات ایسے میں نے کہہ دی، یہ میرا استنباط ہے، میرا تفسیر ہے، آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، پابندی تو نہیں ہے نا. یہ میں نے جو اتنی بڑی بات کی، اس کی تائید خود قرآن کرتا ہے. یہ جو میں نے موازنہ کیا، اس موازنے کا بھی بیان قرآن میں ہے. سورہ النصر پڑھیے، اس کی آخری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، ہے نا. اب آخری آیت پہ آ جائیے، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان، اونچا پڑھی، انہ کان توابا. انہ فرمایا اللہ کی تسبیح کرو، اس کی حمد بیان کرو، اور اس سے استغفار کرو، اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو. تو جب معافی مانگو گے تو انہ کان توابا، اللہ پاک بہت بخشنے والا ہے، بہت بخشنے والا تواب ہے. اس آیت کو اب ذہن میں رکھ لیں ذرا، ایک سائیڈ پہ ایسے رکھ لیا. اب اس کے دوسری طرف ذہن کے سامنے ہی ایک اور آیت پڑھتا ہوں، اس کو لکھ لیں ذہن کی تختی پر، دونوں کو سامنے رکھیں. ادھر فرمایا مجھ سے معافی مانگو، جو معافی مانگے گا میری حمد و تسبیح کرے گا، عبادت کرے گا، تو میں بڑا بخشنے والا ہوں. اب دوسری آیت فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ ظلم کر کے اور یہاں آ کے معافی مانگ لو میرے محبوب کی بارگاہ میں تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یقیناً اللہ کو بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا پائیں گے. جہاں صرف اللہ سے استغفار تھا وہاں فرمایا بڑا بخشنے والا پائیں گے. جہاں حضور کی بارگاہ میں آ گئے وہاں توابن کے ساتھ رحیمن لگا دیا، فرمایا صرف بخشنے والا نہیں بے حساب رحمت کرنے والا بھی پائیں گے. جس نے اللہ سے معافی مانگی اس کے لیے صرف بخشنے والا، جو مصطفیٰ کے در پہ آ گیا اس کے لیے بخشنے والا بھی رحم فرمانے والا، اس کے لیے ڈبل کر دیا تواب الرحیمہ. اور جو صرف مجھ سے معافی مانگے اس کے لیے تواب. تو یہ فرق ایسے ہی رکھا ہے یا کوئی حقیقت میں فرق ہے؟ جی جو عقیدہ آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اور نسبت کے ساتھ رکھتے ہیں اس پر فخر کیا کریں. کوئی کمزوری نہیں ہے، بہت بہت طاقتور عقیدہ ہے اور سچا عقیدہ ہے. کانفیڈنس رکھا کریں اپنے اندر. سارا قرآن اسی عقیدے کی تائید میں، کل حدیث نبوی اس عقیدہ کی تائید میں. آپ نے بات فرق سمجھ لیا؟ جو اللہ سے طلب کرے معافی اس کے لیے تواب ہے، جو حضور کی بارگاہ میں آ کے کرے اس کے لیے تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہ سمجھ آ گیا نقطہ؟ اب انہی دو آیتوں میں ایک نقطہ اور ہے. اسلوب دیکھیے، اسلوب کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگی، استغفار کیا، فسبح بحمد ربک واستغفر، معافی مانگی، حمد و تسبیح کی عبادت کی، تو فرمایا انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے. اس میں بخشنے کا وعدہ نہیں کیا. جو مجھ سے معافی مانگے، ذرا لفظ سنیے اللہ پاک، فرمایا جو آ کے معافی مانگے بے شک اللہ بڑا بخشنے والا. اب اس میں ہے کئی وعدہ، کوئی کمٹمنٹ، کوئی پرومس؟ اللہ بڑا بخشنے والا کیا مانا؟ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے نہ بخشے، رد کر دے. تو استغفار کرنے والوں کے لیے فرمایا اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اس میں کمٹمنٹ نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والوں کے لیے سنیے کیا فرماتا ہے. فرمایا جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے مانگے معافی، لوجد اللہ توابا رحیما، وہ لوگ اگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں تو وہ اللہ کو پا لیں گے، بڑا بخشنے والا، بڑی رحمت فرمانے والا، پا لیں گے. واجد اللہ، پا لیں گے، یعنی میں ایسا کر کے رہوں گا اور تمہیں نظر آ جائے گا کہ بخشنا. اور اس پر لام تاکید کے لیے لگا دی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا میرے محبوب کے در پہ آ جائے اور میں اس کو بخش نہ دوں، نہیں.